أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی جی کیوں آپ حرام کرتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں. تبتغی مرضات ازواجک آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی قسموں کو حلال کرنا فرض کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ہیں مددگار ہیں اور وہ جاننے والے حکمت والے ہیں. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بات کا چھپ کر تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کسی سے تذکرہ نہ کرنا. جب انہوں نے اس بات کا تذکرہ دوسری سے کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس کے بارے میں بتا دیا. کچھ باتیں حضور کو بتا دیں اور کچھ باتیں نہ بتائیں. فلما نبأہا حضور نے آ کر اپنی اس بیوی سے بتایا کہ میں نے جو بات تمہیں بتائی تھی تم نے بتا دی کسی اور کو. تو انہوں نے کہا من انباک ھذا آپ کو کیسے پتہ چلا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے جاننے والے خبر رکھنے والے نے اس بات کا پتہ بتا دیا. ان تتوبا الی اللہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کر لو تو تحقیق تمہارے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اور اگر تم حضور کے خلاف ایک دوسرے کا تعاون کرو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ حضور کے مولا ہیں اور جبریل اور ایمان والوں میں جو نیک ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ ہیں اور فرشتے بھی اس کے بعد حضور کے مددگار ہیں.
اساربو قریب ہے کہ اگر یہ حضور آپ کو سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ سے بہتر حضور کے نگاہ کے اندر بیویاں دے دیں جو تم میں اسلام والی ہوں، ایمان والی ہوں، قانتات اطاعت کرنے والی ہوں، تائبات توبہ کرنے والی ہوں، عابدات عبادت کرنے والی ہوں، سائحات روزہ رکھنے والی ہوں، سیبات شادی شدہ ہوں، وابکارا اور کنواریاں ہوں۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کی نگرانی فرشتے کرتے ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ جو طبیعت کے بہت سخت ہیں، شداد اور طبیعت کے مزاج کے بہت سخت ہیں، لا یعصون اللہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ان چیزوں کی جو خدا نے ان کو حکم کیا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم کیا گیا۔ اے کافرو تم قیامت کے دن یعنی آج کے دن تم عذر بیان نہ کرو، جو مرضی تم عذر بیان کرنا چاہتے ہو، آج کے دن تو وہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اس سورت کا نام سورت تحریم ہے۔ اس کے شان نزول میں مختلف حدیث مبارکہ کے اندر واقعات منقول کیے جاتے ہیں کہ سورت کا شان نزول کیا ہے۔ تحریم کا معنی حرام کرنے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی 9 بیویاں ہیں اور کچھ بانیاں بھی تھیں۔ حضور کا کثرت سے نکاح کرنا اس لیے تھا تاکہ امت کے اندر تعلیمات وہ مستورات کے اندر پوری دنیا میں زیادہ کی جا سکے، کیونکہ وہ بیویاں حضور کی معاون ہوتی تھیں، تو اس لیے حضور نے 9 نکاح کیے، بانیاں بھی ہیں۔ تو لکھا ہے روایات میں کہ حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی جن کا نام تھا زینب بنت جاش۔ حضور ان کے پاس بیٹھ کر یعنی شہد پی کر آیا کرتے تھے، شہد تھا ان کے پاس کسی ایک کپی کے اندر یا کسی چیز میں، تو حضور جو ہے پی کر آیا کرتے تھے۔ اب روزانہ جب جو ہے حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ کے پاس آتے تو حضور نے شہد پیا ہوتا، تو وہ کچھ دینے کے لیے حضور کو پیش کرتی تو حضور فرماتے کہ میں وہ زینب کے یہاں کچھ پی کر آیا ہوں۔ تو کچھ دن تو برداشت کیا، جیسے ہمارے ہاں عورتوں کا یہ سلسلہ ہے کہ اپنی شوقن کو چاہے وہ جو بھی ہوں برداشت نہیں ہوتی، تو انہوں نے دونوں آپس میں مشورہ کیا کہ روزانہ ہی حضور وہاں سے پی کر آ جاتے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی حضور کس کے پاس جائیں تو ہم کہیں گے بھی آپ کے اندر سے مغافیر، یہ ایک قسم کی یعنی گوند کا نام ہے، گوند ہوتی ہے، گوند اس سے تھوڑی سی خوشبو ٹائپ یا اسمیل ٹائپ آتی ہے، تو آدمی جب اس کو منہ کے قریب کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے وہ گوند کھائی ہے، جیسے گوند کا تیرا وغیرہ اس طرح کی ٹائپ کی چیز۔ تو کہا کہ جب بھی حضور تم میں سے کسی کے پاس ہیں تو کہہ دینا کہ آپ نے گوند کھائی ہے۔ تو حضور آئے تو کہا جی آپ نے آج گوند کھائی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے تو زینب کے ہاں وہ شہد پیا تھا۔ کہا جی ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ نے کوئی گوند کھائی ہے، دوسری کے پاس نہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو جب یہ حضور نے 2-3 بار بات سنی تو حضور کو لگا شاید اس شہد کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، تو حضور نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد زینب کے ہاں وہ شہد نہیں پیوں گا، میں زینب کے ہاں وہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو اب ان دونوں کو پتہ چلا کہ حضور نے قسم کھا لی تو خوش ہو گئی کہ چلو اب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی حضور کی خدمت کریں گی، حضور کو کھلایا پلایا کریں گی۔ تو اس پر اللہ نے آیت نازل کی کہ نبی جی آپ کیوں حرام کرتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ ایک واقعہ تو یہ کتابوں کے اندر آتا ہے، اور ایک واقعہ حضور کی باندھی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں وہ حضور کی باندھی حضرت ماریہ سے یعنی ان کی ولادت ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت حفصہ اپنے والد حضرت عمر سے ملنے گئی ہوئی تھی، تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ 1 سے 3 یا 4 نکاح کریں تو پھر اپنی بیویوں میں باری مقرر کر دیں، یعنی رہنے سہنے کے اعتبار سے، آنے جانے کے اعتبار سے، تاکہ سب کا حقوق برابری کے اعتبار سے سب کو مل سکے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جا سکے، اب برابر سرابر کا سب سے حقوق ان کے ادا کریں۔ تو حضور گھر میں تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حفصہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، حضرت عمر سے ملنے کے لیے گئی ہیں۔ تو حضور نے اپنی یعنی جو باندھی تھی حضرت ماریہ ان کو وہاں بلا لیا، تو وہ گھر میں تشریف لائیں، سارا دن جو ہے وہ حضور کے ساتھ رہی۔ تو اسی دوران جو ہے وہ حضرت حفصہ بھی آ گئی، تو حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ آج میری باری کا دن تھا، تو آپ میری باری کے دن ہی یعنی اپنی باندھی کو بھی لے کر آ گئے، تو گویا کہ ان کو تھوڑا سا طبیعت میں ناگوار گزرا۔
تو حضور کو لگا کہ بیگم صاحبہ جو ہے تھوڑی سی ناراض ہو رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں راز کی، تم خوش ہو جاؤ گی، لیکن تم ایسا کرنا بتانا نہ کسی کو، یہ جو راز کی بات ہے تم کسی کو بتانا نہ۔ کہا جی ٹھیک ہے، چلے آپ بتائیں۔ تو حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ تم ناراض نہ ہو، میں آج کے بعد ماریا کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی ان سے دوری اختیار کر لی، قسم کھا لی کہ میں نے اپنے اوپر ماریا کو حرام کر دیا۔ فرمایا کہ یہ کسی کو نہ بتانا، اور دوسرا فرمایا کہ یہ کسی کو نہ بتانا کہ میرے بعد یعنی عائشہ کے والد وہ امیر المومنین بنیں گے، سب مسلمانوں کے وہ والی بنیں گے، اور ان کے بعد تیرے باپ یعنی عمر وہ بنیں گے، لیکن یہ راز کی بات بتانا نہ کسی کو۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ اپنے والد کے بارے میں سنا تو بیٹیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اپنے والد کے بارے میں اچھی جو ہے پروموشن ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو چلو بچے تو وہ اتنا نہیں ہوتے، لیکن بچیوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ جوش کے اندر آ کے جو ہے جب موقع دیکھا تو حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی آپس میں بہت زیادہ بنتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ باتیں بھی شیئر کر لیتی تھی، چونکہ والدین دونوں کے والد وہ حضور کے قریب تھے بہت زیادہ، تو اس لیے اس کی وجہ سے دونوں کی بھی آپس میں بنا کرتی تھی، تو ایک دوسرے سے باتیں چیتیں کر لیا کرتی تھی کس طریقے سے۔ تو جا کے بتا دیا اپنی سہیلی کو کہ آج حضور نے مجھے یہ کہا تھا۔ اب جا کے بتایا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور کو بتا دیا کہ آپ نے جو راز اپنی بیگم کو بتایا تھا، کہ بیگمات کے یہاں راز ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ نے بتا دیا تھا، انہوں نے جا کے آگے نقل کر دیا، دوسری سے جا کے بتا دیا، جبکہ حضور نے منع کیا تھا۔ اب حضور نے حضرت حفصہ کو بلا کر کہا کہ حفصہ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، آپ نے کسی کو بتائی تو تھوڑا سا مسکرائیں اور کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بتا دیا، آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ میں نے وہ بات عائشہ کو جا کے بتائی ہے۔ تو اس پر جو ہے تھوڑا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ناراضگی بھی ہوئی، اور ناراضگی کی وجہ سے جو ہے وہ حضور اللہ تعالیٰ نے عتاب بھی نازل فرمایا کہ جب حضور نے منع کر دیا تھا تو منع کرنے کے بعد پھر وہ راز ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کا راز آپ کے پاس ہو تو آپ اس راز کو کسی سے ذکر نہ کریں۔ ایک یہ واقعہ ہے، اور ایک جو ہے شان نزول جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ میں یعنی حج کے ساتھ یعنی حج کرنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ تھا، تو یعنی قضائے حاجت کے لیے سفر پہ ہم جا رہے تھے، تو رستے کے اندر یعنی امیر المومنین حضرت عمر اس وقت امیر تھے، تو میں نے ان کو وضو کروایا، وضو کرانے کے بعد میں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمائی تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ کی طرف تو گویا کہ تمہارا دل اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تو پوچھا کہ امیر المومنین ان سے کون سی حضور کی 2 بیویاں مراد ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ عباس مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، عبداللہ بن عباس تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ تو استاد شاگرد کو کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ استاد بڑا ہوتا ہے شاگرد چھوٹا ہوتا ہے، کہا جی اس لیے تو میں آپ سے سیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ دونوں حضرت حفصہ اور میری بیٹی حفصہ اور عائشہ ہیں، پھر سارا واقعہ بھی سنایا۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا بیٹا کہ میں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، بلکہ جو ہے فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس واقعے کو دوسری طریقے سے، ایک واقعہ اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں مسجد میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ سب لوگ رو رہے ہیں، تو میں نے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی ایسا لگا کہ جیسے حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو بڑے پریشان ہوئے بھی کیسے طلاق دے دی؟ تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کہتا تھا کہ تم جو ایسی بات نہ کرنا جو حضور کو ناگوار گزرے، تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، تو پوچھا کہ طلاق دے دی؟ تو ہم نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ حضور نے ہمیں طلاق دے دی ہے۔ اب بے چینی کے اندر آ کے مسجد میں دیکھا کہ سب کوئی کس کونے میں بیٹھ کے رو رہا، کوئی کس کونے میں بیٹھ کے رو رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک چبوترا تھا، ایک چھوٹا سا لکڑی کا مکان تھا، وہاں پر حضور یعنی جلوہ افروز ہو گئے تھے، وہیں پر رہتے تھے حضور، تقریباً وہاں سے نیچے آتے ہی نہیں تھے۔ تو وہاں غلام باہر کھڑا تھا، ربا ان کا نام تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ربا تم جو ہے حضور سے جا کے میری اجازت لو اور جا کے کہو کہ عمر ملنا چاہتے ہیں۔ تو بے چینی کے عالم میں بھی چکر کاٹ رہا تھا نیچے، تو وہ گئے جا کے کہا جی میں نے حضور کو بتا دیا تھا، لیکن حضور نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں یا نہ نہیں تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر میں چلا گیا، رہا نہیں گیا، تو میں نے پوچھا کہ حضور سے جا کے کہو کہ عمر آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں۔ بہرحال 3 بار انہوں نے کہا کہ حضور نے آپ کو بلایا، میں جا کے بیٹھ گیا، تاکہ حضور تھوڑا سا پریشان ہے، غصے کے عالم کے اندر ہیں۔ تو میں نے جاتے ہی جاتے سب سے پہلا یہ سوال کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ تو چلو میں تھوڑا سا ٹھنڈا سانس بھرا خوشی کے مارے
کہ چلے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے یہ آسانی فرما دی، کوئی جا ہی نہیں رہا تھا ملنے کے لیے. تو اب جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ میں تھوڑا سا حضور کو ہنسانے کے لیے یا مزاج ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے 2-3 باتیں کہیں، جن میں ایک بات یہ تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میری بیگم نے کوئی بات کی تو میں نے اس کو کہا کہ تم آج کیسے جو ہے بڑے اونچے الفاظ میں مجھ سے باتیں کر رہی ہو، پہلے تو تم ڈر کے مارے تم بات ہی نہیں کرتی تھی، آج تم مجھے کیسے جواب دے رہی ہو؟ تو نے کہا کہ میں کیوں جواب نہ دوں، حضور کی بیویاں حضور پہ جواب دیتی ہیں، اور وہ تو کئی وقت حضور کے قریب بھی نہیں جاتی ناراض ہو کے. تو میں بڑا حیران زدہ ہوں کہ حضور کی بیویاں ناراض بھی ہو جاتی ہیں حضور سے. میں نے کہا کہ ان کا برا ہو جائے اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے لیے بھلا نہیں ہے کہ اللہ کی نبی ہو، سرور دو جہان ہو، صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو حضور کے ساتھ وہ ناراض ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مدینے میں، ہم مکہ میں رہتے تھے تو وہاں کی عورتیں ہمارے یہاں دب کے رہتی ہیں، یعنی ان کے مرد حاوی تھے. اب ہم جب سفر کر کے ہجرت کر یہاں مدینہ کے اندر پہنچے تو یہاں انصار کی عورتیں ان کے مردوں پر حاوی ہیں، ان کو ڈانٹ بھی دیتی ہیں، ان کو سنا بھی دیتی ہیں. ہماری عورتیں جو دبی ہوئی تھیں ان لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی تگڑی ہو گئی، ان کی عورتوں کو دیکھ کر وہ بھی تگڑی ہو گئی ہیں. تو یہ جملہ حضور نے سن کر جو ہے فرمایا کہ تھوڑا سا مسکرائے، طبیعت کے اندر چہرے پہ تھوڑی سی بشاشت آ گئی. اور دوسرا میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، میں نے کہا کہ تم کبھی بھی اپنا مقابلہ عائشہ کے ساتھ نہ کرنا، تم کبھی بھی اپنا مقابلہ عائشہ کے ساتھ نہ کرنا، اس لیے نہ کرنا کہ عائشہ حضور کی سب سے زیادہ محبوب ہے، حضور سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتے ہیں. بلکہ ایک بار فرمایا کہ اے اللہ محبت تو سب سے لیکن عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اے لوگوں مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، اے اللہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو. تو حضور زیادہ وقت حضرت عائشہ کے ساتھ گزارنا حضور کو پسند تھا، چونکہ چھوٹی عمر کی تھی تو حضور کو بڑا زیادہ جو ہے ان سے عقیدت تھی. تو بہرحال میں نے جب یہ جملہ کہا تو حضور اور مسکرا لیے. تو پھر گویا کہ ایسا لگا کہ حضور کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے. تو فرمایا کہ جب حضور کا بالکل غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی کمر کے اوپر یعنی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا کیسو کسرا، یہ کیسو کسرا کے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اتنی دنیا ان کے پاس ہے، اور آپ 2 جہاں کے نبی ہیں، اولین و آخرین کے نبی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ کچھ جھونپڑے ہوئے گھر کے اندر اور کچھ چیزیں پڑی ہیں اور ایک چٹائی ہے. دیکھو خوبصورت جسم ہو تو ہلکے ہلکے نشانات بھی نظر آ جاتے ہیں. تو حضور کا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور حضور کا جسم بھی بہت خوبصورت تھا. تو فرمایا کہ حضور جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور میں کہ یبن خطاب، اے خطاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں نہیں، اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں انتظام کیا ہے. یہ دنیا ان کی ہے اس لیے دنیا میں ان کو مل گیا، یہ دنیا میں کھا پی کے چلے جائیں گے، ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اے خطاب، اے عمر ابن خطاب کبھی بھی اس بات سے پریشان نہ کرنا کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس کم ہیں. اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر اتنا دینا ہے جتنا کہ ہمارے لیے ضرورت ہو. اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے. تو یہ یا تو اس واقعے کا، اس صورت کا شان نزول ہے. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا تو کچھ دن اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی تھی، تقریباً 29 دن حضور اپنی بیویوں کے قریب نہیں گئے. اب جب غصہ حضور کا ٹھنڈا ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ابھی تک مہینہ ختم نہیں ہوا، کاجی ابھی تک تو 29 دن ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ مہینہ تو کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو ناراضگی حضور نے فوری طور پر ختم کر دی. تو اللہ نے وہ اپنی بیگمات کو تھوڑا سا حضور کا ادب سکھلانے کے لیے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر خاوند کے سامنے بیگمات تھوڑا سا بول پڑیں گے، بات چیت کر دیں تو اس کو تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں لینا چاہیے. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی تعلیم دے کر گئے کہ گھریلو زندگی، جو گھریلو زندگی ہے وہ کیسے گزاریں. آپ الجھے وہ بھی الجھے، اس نے 2-3 باتیں کہی ہیں، آپ بھی 2-3 باتیں کہیں تو معاملہ بگڑ جائے گا. جب فرمایا کہ عورتیں جب وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہیں، اگر آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے ٹوٹ جائیں گے. اس لیے ان کو لیکن یہ ضرور فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو اپنا کوڑا گھر والوں پر خدا کے معاملات کے بارے میں لٹکائے رکھے، ان کی نماز کی فکر کرے، ان کے معاملات کی فکر کرے، ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے دین کے مطابق کرے. لیکن یہ نہیں ہے کوڑا لٹکانے کا مطلب کہ بیوی کو مارنا. فرمایا کہ سب سے مبغوض آدمی وہ ہے جو کسی کو چہرے پر مارے. حضور نے کبھی اپنی بیگمات کو کبھی آج تک یعنی کبھی غصے سے بات نہیں کی ہے. حضور نے تو کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں ہے. یہ ایک زندگی بتا کر گئے کہ ازدواجی زندگی کیسے ہوتی ہے، کہ ازدواجی زندگی ایسے گزارو کہ برداشت کریں.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی ٹیڑھی عقل بنائی ہے تو آپ کی تو سیدھی عقل بنائی ہے. کبھی معاملات بگڑنے کی ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پر اپنی جو ہے مجلس چینج کر لیجیے, مجلس چینج کر کے جو ہے وہ آپ چلے جاؤ. اور بیگم کی تعریف کرنا, اگر تعریف کریں گے تو اچھا کھانا بھی ملے گا انشاءاللہ, ساری چیزیں ملیں گی. اور اگر آپ تعریف نہیں کریں گے تو وہ چند دن کے بعد جو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کھانا کیسا مل رہا ہے. تو اس لیے بیگم کی تعریف بھی ضروری ہے کہ ماشاءاللہ جی آج تو کھانا آپ نے مزے کا بنایا ہے, آج آپ نے جو چائے بنائی ہے نا بس الحمدللہ چس آ گئی ہے. تو پھر آپ دیکھیں اگلے دن جو ہے بہترین کھانا آپ کو ملے گا. اگر آپ نے جو ہے وہاں پر ناک چڑھا دیا اور آپ کی بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا کہ ناک چڑھا ہے, پھر انشاءاللہ شام کا کھانا آپ کو نہیں ملنا. اور اگر ملے گا تو اس میں آدھے آلو جو ہے وہ کچے ہوں گے یا پھر آدھے آلو جلے ہوں گے. تو یہ ایک طریقہ بتایا کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسا وقت گزارنا ہے تاکہ معاملات بہتر ہو جائے. ان کو آپ جو ہے بالکل دینی تربیت کریں, دین کے مطابق ان کو لے کر چلیں. جب وہ دین والی بن جائیں گی تو پھر آپ کو بے پرواہ کر دیں گے. آپ کے بچوں کی پرورش, آپ کی تربیت گھر کے اعتبار سے ایسی ہوگی. ایک بیوی بنتی ہے گھر میں, ایک عورت بنتی ہے تو وہ کتنے کتنے خاندانوں کو بدل دیتی ہے. اس کی وجہ سے کتنے کتنے خاندان, آنے والی نسلیں بدل جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ اپنی بیوی کی تربیت کے اعتبار سے, دین پر لانے کے اعتبار سے ایک خامن کو جو چیزیں کرنا چاہیے وہ ضرور ہیں کہ وہ صلاحیت کے ساتھ ان کو نماز کی طرف راغب کرے اور باقی دین کے معاملات کی طرف ان کو کرنے کی کوشش کرے. تو یہ آج کے فرمایا کہ اے نبی جی آپ حرام نہ کریں ان چیزوں کو جو اللہ نے حلال کر دیا. مثال کے طور پر جو چیز کھانا حلال ہے آپ حرام نہیں کر سکتے, جو حرام ہے آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے. غصے کے اندر آگے کچھ بھی ہم کہہ دیں. پھر آگے فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے, کبھی آپ قسم کھا لیں تو آپ فوری طور پر قسم کو توڑ دیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, کہ اللہ نے تمہارے لیے قسم کا توڑنا حلال کر دیا. اس کے اندر طلاق شامل نہیں ہے کہ لو جی قسم طلاق ہے, غصے میں طلاق دے دی بیگم کو, گویا کہ لو جی میں رجوع کر لیتا ہوں. اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. ہاں آپشن آپ کے پاس 1 2 تیسری کا نہیں ہے. پہلی کیا ہے سمجھ آئے, دوسری سمجھ آئے, تیسری دے دی تو بالکل فارغ ہوگی. غصے کے اندر کیا تو 1 طلاق دو, لیکن وہ بھی کنٹرول کرو. فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ کے ہاں حلال کردہ چیزوں میں سب سے مبغوض چیز وہ طلاق دینا ہے. طلاق کا لفظی معنی ہے چھوڑ دینا, کہ آپ اپنی بیگم کو چھوڑ دیں. اللہ نے مبغوض ترین قرار دیا, حالانکہ حلال ہے. فرمایا کہ سب سے بدترین ہے کہ طلاق تک بات پہنچ جائے. غصے ہو, کئی بار لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ بیگم کو طلاق دے دی, میں تو بڑا پیار کرتا ہوں اور جس نے ایسا بھڑکا دیا, آج میں نے غصے کے اندر کہہ دیا تو کیا طلاق ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھیا ہمیشہ طلاق غصے کے اندر دی جاتی ہے, پیار میں کوئی نہیں دیتا. کہ پیار کے اندر آ کے بیگم نے بہترین کھانا بنایا اور اچھے موڈ میں کہے بیگم آپ کو میں نے طلاق دے دی, ایسے تو کوئی نہیں کہتا. غصے کے اندر ہی آ کے کہا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ باقی جتنی قسمیں ہیں آپ ان کو توڑ دیں. مثال کے طور پر بات نہ کرنے کی قسم کھائیے, قسم کو توڑ دیں. قسم کے توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکین ہے, آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا. یا غلام کا آزاد کرنا, کسی غلام کو آزاد کر دیں. حضور نے یہ قسم کھائی, جب ازواج مطہرات سے یہ معاملہ بنا تو حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیگمات کے قریب نہیں جاؤں گا, اپنی بیگمات کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ نے حضور کو فرمایا کہ نبی جی آپ حرام نہ کریں ان چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں. تب تغی مرضات ازواجک, کہ آپ نے شہد کھانا روک لیا تاکہ جو ہے وہ ان کو برا نہ لگے. تب تغی مرضات ازواجک, ان کی خوشنودی کے لیے آپ نے کیا ہے. آپ ایک کام کریں اور آپ نے اپنی یعنی باندی سے دور ہونے کا سوچا, حالانکہ وہ آپ کے لیے حلال ہے, تو آپ اپنی قسم کو توڑ دیں. تو حضور نے پھر ایک غلام کو آزاد کیا, اپنی قسم کو توڑ دیا. تو قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, یہ ایک اللہ نے ایک راز رکھنے کا اور راز کو برقرار رکھنے کی اہمیت بتائی ہے کہ میاں بیوی کے معاملات آپس کے اندر. فرمایا کہ اللہ کی لعنت اس انسان پر جو اپنی بیوی کے پاس رات گزارے اور جا کر لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے اپنی بیگم سے اس طرح ملاقات کی اور میری اس کے ساتھ ملاقات یہ ہوتی ہے. فرمایا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں اور آسمان کی سب مخلوقات لعنت کرتی ہیں کہ اپنی بیگم سے ملے اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ میرا ملنا اس طریقے سے تھا, میرا ملنا اس طریقے سے تھا, اور اپنی گھر کی باتیں, اپنے اندر کے جو معاملات ہیں وہ جا کر دوسروں سے شیئر کیے جائیں. اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتایا کہ بیگم کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے معاملات کو محفوظ کرے اور خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیگم کے جتنے راز ہیں ان کو محفوظ کرے.
اس لیے کہ راز کا چھپانا حق ہے، اور اگر کسی کو راز بتایا جائے اور وہ اس راز کو فاحش کر دے، وہ اللہ کے ہاں خائن ہے، وہ اللہ کے ہاں خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، خدا کے ہاں مجرم ہے۔ مثال کے طور پر یعنی فواد بھائی نے ان کو راز بتایا، انہوں نے کسی کو بتا دیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا راز کسی دوسرے کو بتایا جائے، اپنے پیٹ میں محفوظ کیا جائے۔ راز ایک امانت ہے، جیسے امانت میں خیانت کرنے کا گناہ ہے، رازوں کے بتا دینے کا بھی گناہ ہے۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کے اندر بہت نرمی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم ایک باتیں ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، شاید خوشنودی کرنے کے لیے، مطلب دوسرے کے ساتھ جو ہے چاپلوسی کی غرض سے بتا دیتے ہیں، اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے بتا دیتے ہیں، شاید یہ بات میں بتا دوں تاکہ دوسرے کو جو ہے ان کی برائی پتہ چل جائے اور میرا مرتبہ میرا مقام بڑھ جائے۔ کسی کی برائی بتا کر آپ نے دنیا کے اندر تو اپنے لیے کچھ بنا لیا، لیکن خدا کیا مجرم ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ راز نہ بتائے جائیں۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور میں نے جیسے بتایا کہ حضور نے افسر کو بتا دیا تو بتایا کہ بتانا نہ، انہوں نے آگے جا کے حضرت عائشہ کو بتایا، تو اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ بھئی آپ کی بیگم صاحبہ نے جا کر دوسری بیگم صاحبہ کو جا کر بات بتا دی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں، تم نے حضور کا یہ جو راز افشا کیا ہے اس کے بارے میں توبہ کر لو۔ فَقَدْ سَخَتْ قُلُوبُكُمَا، تو گویا کہ تمہارے دل توبہ کرنے والوں میں، مائل ہونے والوں میں شمار کر دیے جائیں گے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم حضور کے خلاف ایک دوسرے کے لیے معاون بن جاؤ کہ لو جی اپنے خاوند کی برائیاں تلاش کی جائیں، تم بھی تلاش کرو میں بھی تلاش کرتی ہوں، موقع آ کر ہم اس کو ذلیل کریں گے، اس کو روڈ پر لے کر آئیں گے اور اس کے سارے کرتوت ظاہر کر دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گی حضور کا کچھ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا، کہ بے شک اللہ ان کا مولا ہے، اور جبریل بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ایمان والوں میں جو نیک ہیں وہ بھی ساتھ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرمایا کہ اس کے بعد فرشتے بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر حضور تمہیں طلاق دینا چاہیں کہ تمہاری اس بات سے ناراض ہو کر تمہیں طلاق دے دیں تو حضور کو لڑکیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، اللہ ان کا رب آپ سے بہتر ان کا نکاح کرائے گا۔ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم سے بہترین ہوگی، مسلمان ہوگی، فرما بردار ہوگی، اطاعت کرنے والی ہوگی، شادی شدہ بھی ہوگی، کنواری بھی ہوگی، اللہ حضور کا نکاح ان سے کر دیں گے۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور نے کچھ کنواری اور کچھ شادی شدہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے کرا دیا، جیسے آسیہ بنت یعنی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے حضور کا نکاح ان کے ساتھ پہلے سے کر دیا۔ اور مریم بنت عمران حضرت مریم جو کنواری ہے ان کا نکاح بھی جنت میں اللہ نے حضور کے ساتھ کر دیا۔ تو سیبات و ابکار، کہ ہم ان کا نکاح، اگر تم جو ہے حضور کے ساتھ صحیح نہیں چلو گی تو اللہ اس سے بہتر، مطلب مریم بنت عمران پورے کائنات میں سب سے بہتر خاتون ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ نے حضرت آسیہ کہ جو فرعون کی بیویاں مسلمان ہوئی، میں نے واقعہ پہلے سنایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مقام محمود ان کو عطا کر دیا اور مقام محمود کے اندر ان کا نکاح حضور سے کر دیا، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو قو انفسکم، اپنے آپ کو، گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو انسانوں کی وجہ سے اور پتھروں کی وجہ سے بھڑکایا جائے گا۔ جیسے دنیا میں لکڑیاں ڈال کر آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ پتھروں کی وجہ سے بڑی بڑی چٹانیں جہنم کے اندر اس جو ہے پتھروں کی ڈالی جائیں گی، اور اس سے جہنم بھڑکے گی اور لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ جب دونوں ڈلیں گے وہ اور بھڑکے گی، اللہ اور ڈال۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کے جو نگہبان ہیں، اس آگ کو جو سنبھالنے والے ہیں، وہ مزاج کے بڑے سخت ہیں۔ غلاظ کہتے ہیں، غلاظ کا لفظی معنی عربی زبان کے اندر طبیعت کا سخت ہونا، تند خو ہونا، جیسا ہم کہتے ہیں نا ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، اس کے یعنی چہرے کے اوپر اتنا روب ہے کہ دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے۔ فرشتے ایسے باروب ہیں، شداد
طبیعت کے سخت ہیں. لا یعصون اللہ، اگر خدا تمہیں جہنم کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کر دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم سفارش لگا کر یا تم کوئی بھی رشوت دے کر ان سے چھوٹ جاؤ گے، جہنم سے باہر آ جاؤ گے. وہ وہی کرتے ہیں جو خدا ان کو حکم کرتا ہے. پھر آگے فرمایا کیا ہے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج یعنی قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو کے اپنی نیکیوں کا یا اپنی برائیوں کا مجھ سے عذر نہ کرو، ہم نہ کر سکے، کاش کے مسلمان ہو جاتے. آج کاش کہنا تمہیں کام نہیں دے گا. کاش یہ کر لیتے، کاش یہ کر لیتے. کاش کا وقت دنیا کے اندر تھا، کاش کا وقت آج نہیں ہے. اس وقت کر لیتے، آج تمہارے لیے جنت بن جاتی. آج تم نے اس وقت نہیں کیا، آج تمہارے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہو گے. جہنم سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے. لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. میرے عزیز دوستوں، عمل مطلوب ہے، عمل کی طرف رغبت کی جائے، عمل کی طرف بڑھا جائے، عمل میں کمی نہ کیا جائے. ہر شب و روز عمل کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے. ذکر و اذکار میں آگے بڑھیں، قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھیں، اللہ کے لیے کرنے میں آگے بڑھیں اور نیکی کا موقع کہیں نہ چھوڑیں. کیا پتا کہ کوئی نیکی مجھے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قربت کا ذریعہ بنا دے اور اللہ کے یہاں میری آپ کی مغفرت ہو جائے. دنیا سے جانا تو سب نے ہے، لیکن اگر عمل کی زندگی چلتی رہے گی انشاءاللہ عمل پہ آپ ہوں گے. اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے عمل والوں میں شامل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی زندگی میں لگنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.